اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 14 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور معمول کے مطابق آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک زرین موقع ہے آپ کے لیے اور بہترین وقت ہے آپ کے لیے کہ آپ گھر میں موجود ہیں، محفوظ ہیں اور فل ٹائم اپنے تعلیم و تعلم کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے آپ جو ہے اپنی کتاب کی تعلیم، اس پر اور اس کے تمام مراسم پہ دھیان دیں، توجہ دیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت بھی کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہوگی کہ آپ پڑھے ہوئے ان اسباق کی تکرار کرتے رہیں، ان کا اعادہ کرتے رہیں، ورنہ اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر 3 مہینے پہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو نصف ثانوی اور 6 ماہی، تیماہی، سالانہ اگزام ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتے رہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ لوگ یہاں موجود نہیں ہے اور آن لائن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ابھی اس کو موقوف رکھا گیا ہے۔ ابھی تک آپ نے جو سبق پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں وہ اسباق متعلق ہیں ان پانیوں کے بارے میں جن پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آسمان کا پانی، بارش کا پانی، چشمے کا پانی، برف کا پانی ہے نا، ان تمام طرح کے پانیوں سے طہارت جائز ہے، اگرچہ اس میں صابن ہے، گھاس ہے، زعفران ہے وغیرہ مل جائے اور مقصود اس سے طہارت حاصل ہو۔ لیکن یہ کہ جن چیزوں کی ملانے سے مقصود طہارت نہ ہو، اس کے بارے میں ذرا سا اختلاف ہے۔ اور پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ اگر جو ملائی گئی چیز ہے وہ غالب نہ ہو جائے پانی کے اوپر، اگر غالب ہو جاتا ہے تو اس سے جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے آپ نے اس سے قبل والے اختلافات پڑھے ہیں۔ آج آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وَمَا لَيْسَ مِن جِنْسِ الْأَرْضِ فَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيهِ نَجَسٌ لَمْ يُرَى أَثَرُهُ أَيْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ اختلفا فِي حَدِّ الْجَارِ فالحد الذي ليس في تركه حرج ما يذهب بتبنة أو ورق وغير ذلك۔ اب آج جو فرما رہے ہیں مصنف وہ یہ فرما رہے ہیں
کہ پانی میں جو چیزیں ملائی گئی ہیں ان میں تو یہ بتایا اس سے پہلے امام ابو یوسف نے کہ اگر ملائی ہوئی چیز سے پاکی حاصل کرنی مقصود ہے اور وہ غالب نہ ہو پانی پر تو اس سے وضو جائز ہے، لیکن اگر ملائی ہوئی چیز ایسی ہے جس میں ملائی ہوئی چیز غالب ہے اور پانی مغلوب ہے تو اس میں طہارت جائز نہیں ہے، یہ شرط لگائی تھی۔ بعد میں دوسری روایت میں یہ کہہ دیا کہ صاحب نہیں، اب وہ بھی شرط نہیں ہے کہ غلبہ ہو چاہے غلبہ نہ ہو وغیرہ ذالک۔ لیکن آج فرما رہے ہیں امام شافعی کے اختلاف سے متعلق کہ وما لیس من جنس الارض، کہ وہ چیزیں جو پانی کے اندر ملائی گئی ہیں وہ جنس ارض سے نہ ہو، اس میں اختلاف شافعی ہے۔ اختلاف شافعی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے ملائی ہے اس میں امام شافعی کا ایک الگ نظریہ ہے۔ اگر وہ جنس ارض سے نہیں ہے، مثلا زعفران ہے نا، یا یہ گھاس وغیرہ ہے، یہ جنس ارض سے نہیں ہے، تو ان چیزوں میں کے ملانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا اختلاف ہے کہ یہ پانی کیسا ہوگا، آیا اس سے طہارت جائز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بقول ابن حمام کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ بقول ابن حمام کے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مائع مطلق ہی ازالہ حدث کرتا ہے، مائع مقید ازالہ حدث نہیں کرتا۔ مائع مطلق ہی ازالہ حدث کرتا ہے، مائع مقید ازالہ حدث نہیں کرتا۔ لہذا جب مائع مطلق نہ ملے تو وہاں پر حکم فوراً ہی منتقل ہو جاتا ہے تیمم کی جانب، یعنی اگر مائع مطلق آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آپ مائع مقید سے وضو اور طہارت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اب تیمم کی ضرورت ہوگی اور تیمم ہی اس کا نائب بن کر سامنے آئے گا، تیمم کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ پانی جس میں زعفران وغیرہ مل جائے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ یہ پانی اب مطلق نہیں رہ گیا بلکہ یہ مقید ہو گیا، یہ مائع مطلق نہ رہا امام شافعی کے ہاں، بلکہ مائع زعفران کا پانی یہ مائع مطلق نہ رہا بلکہ مقید ہو گیا، لہذا اس سے طہارت جائز نہیں ہوگی۔ لیکن احناف کیا فرماتے ہیں؟ احناف فرماتے ہیں کہ ہم اس بات سے قطعی اختلاف کرتے ہیں کہ یہ اس کو مائع زعفران کہا جائے، زعفران کا پانی کہا جائے یا مائع مقید کہا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ملائی ہوئی چیز چاہے زعفران ہی کیوں نہ ہو، غالب نہ ہو بلکہ وہ مغلوب ہو، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا پانی ہے جو بغیر کسی زیادتی کے پانی ہے، یعنی کہ اس میں مزید کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ پانی مائع مقید ہے۔ تو زعفران اگر مل گیا ہے اور اگر یہ غالب نہیں ہے پانی کے اوپر تو یہ مائع مطلق ہی ہے، مائع مقید نہیں ہے، مائع مقید نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ پھر دوسری بات یہ ہے امام شافعی کے خلاف، اور امام شافعی کے رد میں یہ ایک بات اور فرمائی ہے احناف نے کہ یہ جو آپ نے کہا ماء زعفران میں جو ماء کی اضافت زعفران کی طرف ہے، یہ اضافت ماء زعفران کی یہ اس پانی کو مطلق ہونے سے مانع نہیں ہے،
یعنی یہ مائع مطلق ہی ہے، مائع مقید نہیں ہے، کیونکہ اضافت کی بنیاد پر اسے مقید نہیں کیا جاتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اضافت جو ماء الزعفران کی ہے، زعفران کا پانی، یہ اضافت بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ماء البیر یا ماء العین، کنویں کا پانی یا چشمے کا پانی۔ تو جس طرح چشمے کا پانی مائع مطلق ہے یا کنویں کا پانی مائع مطلق ہے یا ماء السما یا آسمان کا پانی مائع مطلق ہے، اسی طرح ماء الزعفران بھی مائع مطلق رہے گا۔ لہٰذا یہ اضافت یہاں پر مانع نہ ہوگی اس بات کے لیے کہ یہ مائع مطلق ہے۔ اور امام شافعی کا یہ کہنا کہ یہ مائع مقید ہو گیا، یہ ممنوع ہو جائے گا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ وما لیس من جنس الارض، جو پانی، جو چیزیں جن سے ارض سے نہیں ہے اور وہ پانی میں ملا دی گئی ہیں، ففیہ خلاف الشافعی، تو اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِمَاءٍ جَارٍ، اور اس پانی سے بھی وضو جائز ہے کہ جو پانی جاری ہو۔ یہ ایک دوسری صفت ہے جو پانی کی ہے نا، یہ ایک دوسری صفت ہے جو پانی کی مصنف نے بیان کیا ہے نا۔ دوسری صفت یوں ہے کہ جریان کسے کہتے ہیں؟ جریان دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو کسی کے کھینچنے سے، جیسے پمپ وغیرہ کے کھینچنے سے، مدد سے، کسی بھی چیز کی مدد سے پانی کو بہایا اور کھینچا جائے، تو یہ ہے جریان۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اگر بارش کا پانی ہے یا برف کا پانی ہے، جب راستے میں یہ پانی جاری ہو اور اس میں کوئی نجاست پڑی ہو، اور اس طرح نجاست اس کے اندر پڑی ہو کہ اس کا کوئی رنگ، اس کا کوئی بو، اس کی کوئی بو اور مزہ سمجھ میں نہ آتا ہو، کوئی اثر نہ دکھتا ہو، تو کہتے ہیں ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ چاہے وہ کسی آلہ کے ذریعے کھینچا جائے یا نہر اور دریا کے اندر وہ جاری ہو، تو جریان جس طرح بھی ہو، اس میں اگر نجاست نظر نہیں آتی ہے تو یہ ہے مطلب جاری ہونے کا۔ جب پانی جاری ہوگا تو اس میں اثر نظر نہیں آئے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ پانی مطلق ہوگا اور اس سے جواز طہارت ثابت ہوگا۔ فیہ نجس، یہ نجس جو ہے یہ بفتح الجیم ہے، جیم کے فتحے کے ساتھ ہے، نہ کہ کسرہ کے ساتھ، یعنی عین نجاست۔ نجس اسے کہتے ہیں جو کسی گندگی سے کوئی چیز ناپاک ہو جائے، اور نجس اسے کہتے ہیں جو گندگی کسی پاک چیز کو ناپاک کر دے، تو یہ نجس ہے۔ یعنی ایسا پانی جو جاری ہو اور اس میں کوئی نجاست کا اثر نہ دیکھا جائے۔ تو اب یہ نجاست ایک صفت ثانی ہے، ایک جاری ہو اور دوسرے کے کوئی نجاست اس میں اگر ہو بھی تو اس کا اثر ظاہر نہ ہو، یہ حال ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ طہارت جائز ہوگی۔ ان لم یرا اثرہ، اگر اس کا اثر نظر نہ آوے۔ تو اب یہ جو ہے تین باتیں ہیں، ایسا پانی جو جاری ہو اور اس کے اندر کوئی نجاست ہو، لم یرا اثرہ، نہ اس کا رنگ، نہ اس کا مزہ اور نہ اس کی بو کا پتہ ہو، ایسے پانی سے بھی جائز ہوگا وضو کرنا یا غسل کرنا وغیرہ۔ اب اس پر مزید بحث اگلے سبق میں۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے
تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 15 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا یہ معمول ہے کہ آن لائن آپ کا سبق جاری ہے، اس لیے معمول کے مطابق آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کورونا کے اس ماحول میں اللہ کرے آپ سب محفوظ ہوں اور دنیا کا ہر انسان محفوظ ہو جو صحیح العقیدہ ہو، صحیح الایمان ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، اسی کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ اور یہ تو بالکل نہ بھولیے کہ ہر سبق کی تکرار جاری رکھیے اور ہر سبق کا اعادہ کرنے کا اہتمام بھی کریے، تاکہ آپ کا داشتہ بکار آیت کے تحت آنے والے دنوں میں یہ سارے سبق آپ کے کام آتے رہیں۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان کے ماتحت آپ سبھی لوگ اپنے وقت ضرورت کے لیے تیاری کمپلیٹ رکھیے، تاکہ کل پچھتاوا نہ بنے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے کہ امام شافعی کا جو اختلاف تھا ایسے پانی کے بارے میں جس پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جو جنس ارض سے نہ ہو، زمین کے جنس سے نہ ہو، تو اس میں امام شافعی کا اختلاف تھا کہ وہ پانی مائع مطلق نہ رہا، کیونکہ ازالہ حدث جو ہوتا ہے مائع مطلق سے ہوتا ہے، نہ کہ مائع مقید سے ہوتا ہے۔ لہذا مثلا ماء الزعفران ہے، یہ زعفران کا پانی ہے، اسے مائع مطلق نہیں کہا جائے گا بلکہ مائع مقید کہا جائے گا، اور اس سے وضو نہیں ہو پائے گا۔ یہاں تک بات آئی تھی۔ پھر احناف نے بھی رد فرمایا تھا کہ آپ اضافت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماء الزعفران میں اضافت ہے، جس کی بنیاد پر یہ پانی جو ہے مقید ہو گیا ہے، مائع مطلق نہ رہا۔ یہ آپ کا وہم محض ہے، ورنہ یہ اضافت بالکل ویسے ہی ہے جیسے ماء البیر، ماء البحر، ماء السماء اور ماء المطر کی طرح ہے، یا ماء الثلج کی طرح ہے۔ تو جس طرح برف کا پانی، سمندر کا پانی، آسمان کا پانی، یہ دریا کا پانی، کنویں کا پانی، یہ سب پانی طہارت کے لیے جائز ہے، اسی طرح ماء الزعفران میں بھی اضافت ہے۔ یہ اضافت تقییدی نہیں ہے بلکہ نسبتی ہے، اور یہ کہ اس کی بنیاد پر پانی مقید کا حکم نہیں پائے گا۔ اور پھر یہ کہ مائع زعفران کہنے سے مائع مقید جب ہوگا جب زعفران کی مقدار پانی کی مقدار پہ غالب آ جائے، تب مائع مقید ہوگا، نہ کہ مائع زعفران اگر مغلوب ہے، کیا کہتے ہیں کہ زعفران اگر مغلوب ہے اور پانی غالب ہے تو یہ پانی مطلق ہی کہا جائے گا، اور مائع مطلق ازالہ حدث کرتا ہے، لہٰذا اس سے جواز وضو بھی ہوگا، جواز غسل بھی ہوتا رہے گا۔ یہ سب بات چلی تھی۔ اس کے بعد یہ بات چلی
کہ وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيهِ نَجْسٌ، اور ایسے پانی سے بھی وضو جائز ہوگا جس میں جو پانی جاری ہو اور اس میں کوئی نجاست ملے، لم یرا اثرہ، اور اس میں اثر اس کا ظاہر نہ ہو۔ تو جارین کا مطلب تو جانتے ہی ہیں آپ، جو کسی بھی نجاست کو یا کسی بھی تنکے کو آسانی سے بہا لے جائے اسے جاری کہتے ہیں، ہے نا۔ اور نجس نجاست کہتے ہیں، تو نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو، نظر نہ آوے، یعنی نہ اس کا مزہ، نہ اس کا رنگ، اور نہ اس کی خوشبو سمجھ میں آوے، تو اس سے جو ہے وضو کرنا یا طہارتیں حاصل کرنا جائز ہے۔ اب معاملہ آج سے اس بارے میں ہے کہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ مائے جاری کہیں گے کسے آپ۔ اس میں بہت سی رائے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال الگ الگ ہے کہ مائے جاری کی حد بندی کیا ہوگی، اس کی تعریف کیا ہوگی۔ تو مائے جاری کی حد بندی میں، اس کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ مائے جاری اسے کہتے ہیں جو نجاست کو، نجاست کے اثر کو آسانی سے بہا لے جائے۔ نجاست کے اثر کو آسانی سے بہا لے جائے، نجاست کو دور کر دے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جاری، مائے جاری کی تعریف، جیسا کہ فقہائے کرام کی ہوئی تعریف ہے۔ ہاں، کبھی کبھی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ پہلا چلو مارنے کے بعد دوسرا چلو پانی لینے کے لیے رکھنے سے پہلے نجاست آگے بڑھ جائے تو اسے ہم مائے جاری کہتے ہیں۔ یعنی پہلا چلو اٹھانے کے بعد پھر جب دوسرا چلو سے پانی آپ اٹھانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہی نجاست بہہ کے آگے بڑھ جائے تو ایسے پانی کو مائے جاری کہا جاتا ہے۔ تو دو بات ہو گئی۔ ایک بات اور بھی کہی گئی ہے، ایک اور بھی اختلاف ہے کہ اگر انسان اس کی چوڑائی میں ہاتھ رکھے تو وہ سلسلہ منقطع نہ ہو، ہے نا، نجاست کا، صحیح پانی کا، پاک پانی کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایک یہ بھی تعریف ہے۔ مائے جاری کی ایک تعریف اور بھی کہی گئی ہے جو عام طور سے کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں صاحب مائے جاری وہ مائے جاری ہے، وہ پانی ہے جسے عرف عام میں جاری کہا جا سکے، جیسا کہ بنایا، ہدایہ وغیرہ میں بیان کیا ہے۔ تو مائے جاری اس پانی کو کہتے ہیں جو عرف عام میں معتبر ہو، اسے ہم مائے جاری کہہ دیں گے۔ غرض کی یہ ساری صفتیں اور ساری باتیں اور ساری تعریفات مختلف فقہا نے مائے جاری کے بارے میں کی ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ اختلفوا فی حد الجاری، فقہا نے اختلاف فرمایا ہے مائے جاری کی تعریف کے بارے میں۔ لیکن فالحد الذی لیس فی درکہ حرج، لیکن وہ تعریف جس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں صاحب ما یذهب البطنۃ بطبنۃ او ورق، ما یذهب بطبنۃ او ورق۔ تو کہتے ہیں سب سے آسان جو تعریف ہے، جو معتبر تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ فالحد الذی لیس فی درکہ حرج، تو وہ تعریف جس کے حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور جس میں کوئی حرج و مرج نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صاحب مائے جاری اسے کہتے ہیں جو لے جائے تنکے کو یا کسی پتی کو آسانی سے بہا کر، اسے ہم مائے جاری کہتے ہیں۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ لیس فی درکہ حرج، یہ حرج نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریفوں کا انجام اور خلاصہ بس ایک ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں، اس کو پانے میں اور اس کا اعتبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس بارے میں مراد یہ بھی ہے کہ مائے جاری میں
کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس تعریف میں حرج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان حدود کے تمام اعتبارات کا جب اعتبار کیا جائے تو اعتبار کی ایک منزل آتی ہے، وہ ہے بہا لے جانا، لہذا سب کی تعریف کا انجام ایک ہے۔ اسی لیے کہا لیس فی درک ہی حرج، اور اس کی جس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما یذهب بتبنۃ، جو لے جائے کسی تنکے کو بہا کر، اور ورقن، یا پتے کو بہا کر۔ ما یذهب، اب یہ بھی ہے نا، جو تنکے کو پتے کو بہا کے لے جائے۔ تو تمنا کہتے ہیں فارسی میں گھاس کو، اور ورق کہتے ہیں پتی کو، یعنی پیڑ پودے کی پتی کو، جس کو برگ بھی کہا جاتا ہے فارسی زبان میں۔ تو یہاں پر جو ہے مائع جاری اسے کہا جاتا ہے جو لے جائے پتی کو، ہے نا، یا پتے کو یا تنکے کو۔ یہ ایک عام تعریف ہے جو سب کو شامل ہے، اسی لیے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِن فَوْقٍ، اب اگر ایسے میں فرض کیجئے کہ مائع جاری ہے، ہلکا ہلکا پانی بہہ رہا ہے، نہر سے یا کنویں سے یا تالاب سے یا گڑھے سے یا سمندر سے، کہیں سے بھی پانی ہلکا ہلکا بہہ رہا ہے، نالے سے وغیرہ وغیرہ، اور آپ آگے بڑھ گئے، فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِن فَوْقٍ، آگے بڑھ کر اوپر سے آپ نے نہر کو بند کر دیا، ہے نا، اوپر سے۔ اب اس کے بعد ہوا کہ صاحب اوپر سے جب نہر بند کر دیا تو جو پانی پہلے سے ادھر آ چکا ہے، نیچے آ چکا ہے، وہ تو دھیرے دھیرے بہے گا نا۔ یہ ایک صورت مسئلہ بتا رہے ہیں، جو پانی نیچے نیچے آ رہا ہے وہ بہے گا۔ اب وہ بہے گا تو کس طرح بہے گا؟ ظاہر بات ہے اس بہاؤ میں کمزوری آ جائے گی، کیونکہ پہلے کے بہاؤ میں کمزوری نہیں تھی، کیونکہ اس میں دباؤ تھا پانی کا، لہذا تیز بہہ رہا تھا۔ لیکن آپ نے جب اوپر جا کر بند کر دیا تو باقی پانی جو ادھر بچا ہے وہی ہلکے ہلکے بہے گا۔ تو آیا ایسا اب نیچے بیٹھ کر آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ وہ مائع جاری ہے یا نہیں ہے؟ وہی بات بتاتے، کہتے صاحب اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے اور وہ مائع جاری ہی کہا جائے گا، ہے نا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِن فَوْقٍ، اب اگر نہر کو اوپر سے بند کر دیا جائے، وَبَقِيَتُ الْمَاءِ تَجْرِي، اب باقی پانی دھیرے دھیرے بہے، مَا ضُعْفٍ، ہلکے انداز میں، کمزور انداز میں، يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوء، تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اِذْ هُوَ مَاءٌ جار، کیونکہ یہ پانی بھی مائع جاری ہی ہے، لہذا اس کا حکم مائع جاری پہ ہے، تو مائع مطلق ہے اور اس سے ہر طرح کی طہارت جائز ہوگی۔ باقی بحث طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دن 18 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے، اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حسب دستور ہمیں یقین اور پورا بھروسہ ہے آپ تمام بچوں پر کہ آپ اپنی پوری مستعدی کے ساتھ، لگن، محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ، بلکہ اپنی منصبی ذمہ داری کا بھی احساس کرتے ہوئے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور آج کے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد آج کے سبق کا ترجمہ
اس کے مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے، ان کی تکرار اور پھر ان کا اعادہ بھی کرنے کا اہتمام کریں گے، غرض کہ اس فرصت بھرے دنوں میں اور فل ٹائم کی آپ کی مہلت میں مجھے یقین ہے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے تعلیم و تعلم کے اہتمام میں کوئی کم و کاشت نہیں رکھ چھوڑیں گے آپ۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا شرح وقایہ کے سبق میں، وہ ان پانیوں کے بارے میں جن پانیوں سے طہارت جائز ہے، یہ بھی کہا تھا کہ ایسا پانی جو مائع جاری ہو اور اس میں رنگ، بو، مزہ وغیرہ کا کوئی اثر نہ دکھے، تو ایسے پانی سے بھی وضو و طہارت جائز ہے۔ اب مائع جاری کسے کہتے ہیں یہ بھی بتایا تھا کہ مائع جاری اس پانی کو کہتے ہیں جو آسانی سے کسی تنکے کو بہا لے جائے یا غسالہ کو بہا لے جائے۔ حالانکہ تعریفات تو کئی کی گئی، لیکن جو سب سے معتبر تعریف کی گئی ہے وہ پانی ہے جو تنکے یا کسی اپنے غسالے کو آرام سے اور سہولت کے ساتھ بہا لے جائے، اسے ہم مائع جاری کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر نہر کو اوپر سے بند کر دی جائے، اس کی بھی صورت بتائی، اور اس کے بعد نیچے ہلکا پانی بہہ رہا ہو اور وہ اس کے اندر بہاؤ میں ذوف پائے جائے، تو اس سے بھی وضو جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہے۔ یہ سب آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد آج فرماتے ہیں وَكُلُّ مَائٍ ضعیف الجریان اذا توضأ به يجب ان يجلس بحيث لا يستعمل غسالته او يمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته، وإذا كان الحوض صغيرا يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب آخر يجوز الوضوء في جميع جوانبه، وعليه الفتوى من غير تفصيل بين أن يكون 4 في 4 أو أقل فيجوز أو أكثر فلا يجوز وغیر ذلك۔ یعنی اب ایک دوسرا جزیہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جس صورت میں پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں، وہ ایک صورت یہ ہے کہ ہر وہ پانی وَكُلُّ مَائٍ ضعیف الجریان، ہر وہ پانی جو ہلکا ہلکا بہاؤ رکھتا ہو، نہر کا ہو، دریا کا ہو، سمندر کا ہو، ہلکا ہلکا بہہ رہا ہو، ہلکا ہلکا جاری ہو، ایسے پانی میں اگر وضو کیا جائے، یعنی کہ غسالہ جو ہے آپ کا فوری طور پر لے کے نہ بھاگتا ہو، ہلکا ہلکا لے کے بھاگتا ہو۔ غسالہ کا مطلب جو آپ نے وضو کیا اور آپ کے ہاتھ اور چہرے وغیرہ سے پانی کا تقاطر پانی کے اندر ہوا، اسے ہم غسالہ کہتے ہیں۔ تو آپ کے غسالے کو دھیرے دھیرے لے جائے اور جلدی نہ لے جائے، ضعیف الجریان کا مطلب یہ ہے۔ اب ایسے پانی سے وضو کیا جائے تو آیا اس سے وضو ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اذا توضأ به، اگر وضو کرنے والا اس پانی سے اگر وضو کرے تو یجب علیہ، تو اس پر واجب یہ ہے کہ ان یجلس، کہ وہ بیٹھے، بحیث، اس جگہ پر کہ لا یستعمل غسالته، کہ اس کے غسالے کا استعمال نہ ہونے پائے دوبارہ، اس کے غسالے کا جو آپ کا ہاتھ اور پاؤں کا پانی گرا، اس غسالے کا دوبارہ استعمال نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ یہ بولا جو گیا ہے دوبارہ استعمال نہ ہونے پائے، وہ اس لیے بولا گیا کیونکہ اس کا اطلاق اس روایت پر ہے جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے نجس ہوتا ہے۔ لہذا وضو کرتے وقت ہاتھ اور چہرے کو دھلنے کے بعد جو پانی کا تقاطر اسی دریا میں، نہر میں، یا کیا کہتے ہیں کہ وہ تالاب میں کہیں بھی ہو رہا ہے اور ہلکا بہہ رہا ہے، تو وہ مائع مستعمل ہے۔
تو مائع مستعمل ہونے کی بنیاد پر اس کا دوبارہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بتایا گیا کہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے آپ کے غسالے کا دوبارہ استعمال نہ ہونے پائے۔ یہ اس روایت کے تحت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پانی مائع مستعمل کیا ہے، وہ کیا ہے، ناپاک ہے۔ لیکن ایک قول اور بھی ہے جو مفتاب قول ہے، وہ کیا ہے کہ جناب والا یہ پانی جو استعمال کیا جائے وضو کے لیے وہ پاک بھی ہوتا ہے، لیکن پاک کرنے والا تو نہیں ہوتا۔ پاک ہوتا تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر پاک کرنے والا ہے اور غلبہ کیا کہتے ہیں کہ پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک خود تو ہے غسالہ لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ امام اعظم کے ہاں تو نجس بھی ہے، نجس ہے، کیونکہ وہ اس سے صغائر اور کبائر سب کا ازالہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ نجس ہے۔ لیکن جس میں ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ایسا مائع مستعمل اگر پانی میں گرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پانی سے اس وقت تک وضو جائز ہوگا جب تک کہ مائع مستعمل اور آپ کے غسالے کا اس میں گرنا اس میں غالب نہ آ جائے اس پانی میں جس پانی میں وہ گر رہا ہے نا۔ تو یعنی اگر مائع مستعمل جو ہے آپ کے پاک کرنے والے پانی، پاک ہونے والے پانی میں گر جائے، پاک کرنے والے پانی میں گر جائے جو آپ کا نہر کا پانی ہے، تو اس سے وضو جائز ہوگا جب تک کہ مائع مستعمل اس پر غالب نہ آ جائے۔ یہ ہے۔ اب رہی کہ وہاں بیٹھے جہاں پر استعمال نہ ہونے پائے اس کا غسالہ، یعنی جو آپ کے اعضاء سے جو آپ کا پانی کا تقاطر ہوا ہے اور پانی سے اور ضعیف الجریان پانی سے مل گیا ہے، تو اس جگہ نہ بیٹھے بلکہ وہاں بیٹھے جہاں سے پانی چل رہا ہے یا جہاں سے پانی تیز بہہ رہا ہے، جہاں سے پانی کا میلان جو ہے یا اس کی جہت جو ہے بہتر ہے۔ تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو آپ کا پانی قطروں کی شکل میں اس میں گر رہا ہے نا، وہ آپ کا دوبارہ استعمال نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ڈر ہے کہ دوبارہ استعمال ہوگا تو پھر فرماتے ہیں کہ ہر چلو کے درمیان ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک چلو کی مقدار وقفہ کر لیا کرے تاکہ غسالہ بہہ جایا کرے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو کل ملا کر یہ کہا گیا کہ کل مائن، ہر وہ پانی جو ضعیف الجریان ہو، جو ہلکا بہنے والا ہو، تو اس کے لیے ضرور اذا توضا، اگر اس سے کوئی وضو کرتا ہے وضو کرنے والا، تو یجب، تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ ان یجلسا، کہ وہ بیٹھے۔ کہاں بیٹھے؟ بحیث، ایسی جگہ پر بیٹھے کہ لا یستعمل غسالتہ، کہ اس کے غسالے کا دوبارہ استعمال نہ ہونے پائے۔ او، یا اگر ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا تو ایک دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ او یم کسا بین الغرفتین، دو چلو جو آپ پانی لے رہے ہیں تو دو چلو کے درمیان کچھ وقفہ کر لیجئے، اور وقفہ جب ہو جائے گا تو وہ آپ کا غسالہ جو تقاطر کی شکل میں پانی میں گرا ہے وہ از خود بہہ کر چلا جائے گا، لہذا اس کا استعمال دوبارہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے کہا او یم کسا، یا ٹھہر جائے بین الغرفتین، دو چلو کے درمیان، مقدار ما یذہب غسالتہ، اتنی مقدار کے وقفے کے ساتھ جتنی مقدار میں اس کا غسالہ چلا جائے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ تو یہ سب جزیات ہیں۔ ایک اور بھی شکل بیان کر رہے ہیں مصنف، کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيرًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا حوض ہے، چھوٹا سا حوض ہوتا ہے نا، گڈھا گڈی ہوتا ہے یا کنویں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوٹا کنواں بھی ہوتا ہے، یعنی یوں کہیے حوض جب چھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے دہ دردہ سے کم ہو،
دہ دردہ کسے کہتے ہیں؟ جو 10 ہاتھ گہرا 10 ہاتھ چوڑا ہو، چاروں پہلو سے اس کے 40 ہاتھ ہوں، تو اس کو دہ دردہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ حوض جو کہہ رہے ہیں کہ اگر حوض چھوٹا ہے، مطلب دہ دردہ سے کم ہے، چاروں طرف سے 40 ہاتھ سے کم ہے، اب وہ ایسا حوض ہے کہ یدخل فیہ الماء، اس میں پانی جا رہا ہے ایک جانب سے، من جانبین، ایک جانب سے، ویخرج من جانب آخر، اور نکل رہا ہے دوسری جانب سے، تو ظاہر ہے کہ دہ دردہ سے کم ہے تو 1 ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے، 4 ہاتھ کا بھی، 10 ہاتھ کا بھی، 8 ہاتھ کا ہو سکتا ہے، لیکن 40 ہاتھ سے کم ہوگا۔ ایسا کنواں، ایسا گڈھا جس کے نیچے دیکھیے، ارے جس کو سوتا کہتے ہیں، سوتا پھوٹ جاتا ہے کبھی کبھی تو بہتا ہے، ایک طرف سے پانی آ رہا ہے دوسری طرف سے نکل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ قدرتی طور پر یہ اس کا ایک جانب سے آنا دوسری جانب سے آنا خود ہی ایک فلٹریشن ہے، تصفیہ ماء ہے، تو کہتے ہیں اگر ایک جانب سے آ رہا ہو یخرج من جانب آخر اور دوسری جانب سے نکل رہا ہو تو یجوز الوضو فی جمیع جوانبہ، تو اب وضو چاروں جانب سے آپ بیٹھ کر وہاں کر سکتے ہیں، اس سے آپ اس پانی سے چاروں جانب سے وضو کر سکتے ہیں، چاہے وہ دخول کا جانب ہو چاہے خروج کا جانب ہو، جدھر بھی بیٹھ جائیں آپ، یعنی جہاں سے پانی آ رہا وہاں بیٹھ کے وضو کیجئے تو بھی وضو ہو جائے گا، اور وہاں بیٹھ کے کیجئے جہاں پر خروج ہو رہا ہے، تو خروج ہو یا دخول، جہاں سے پانی بھاگ رہا باہر وہاں بھی بیٹھ کے وضو کریں، اور جہاں سے اندر آ رہا ہے وہاں بھی بیٹھ کر وضو کریں، تو دونوں ہی شکل میں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ فی جمیع جوانبہ، چاروں جانب سے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اس پر فتویٰ اس لیے ہے، فتویٰ کا مطلب کیا ہے کہ ہر جانب سے ایسے گڈھے کے اندر، ایسے کنویں کے اندر اور ایسے تالاب کے اندر اور ایسی تمام جگہوں کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں، اس پر فتویٰ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحب یہ مائع جاری کے حکم میں، جب مائع جاری کے حکم میں ہے تو مائع جاری تو ایسے ہی مائع مطلق کی طرح پاک و صاف ہے۔ اب یہاں پر باقی بحث اگلے بحث میں۔